ڈی جی ایس بی سی اے جناب یاسین شر صاحب یہ ملاحظہ فرمائیں کہ لیاقت آباد میں غیر قانونی تعمیرات عروج پر ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ زیر نظر جو تصویر ہے یہ پبلک ٹوائلٹ ہے 17/13۔ یہ دو پلاٹ ملا کر 80 گز کے 160 گز بنایا ہے، اور یہاں پر جو پیکج دلوانے والے اور جو لینڈ مافیا کے لینڈ گریبر ہیں اور غیر قانونی تعمیرات کرنے والے جو بلڈر ہیں ان کے ساتھ ملی بھگت ہوئی ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ حیدر پیکج ہے، یہ پیکج دلواتا ہے ایس بی سی اے والوں کے ساتھ، مڈل مین اور مانڈوالی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نوید منا صاحب ہیں، یہ بھی اسی سلسلے میں یہ ٹھیکیداری کرتے ہیں، اور یہ ندیم صاحب ہیں، عدنان ندیم صاحب۔ ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ یہ حیدر پانی والا پانی پیکج ہے، یہ پیکج کے نام سے مشہور ہے کہ یہ ایس بی سی اے والوں کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ انہیں پیکج کرواتے ہیں، مڈل مینی کرتے ہیں، اور جو ٹھیکیدار غیر قانونی تعمیرات کر رہے ہیں۔ کراچی نیوز ٹائمز کو اس سلسلے میں پتہ چلا ہے کہ علاقے کے لوگوں نے جو ہے وہ ان کے خلاف عدالت سے بھی رجوع کیا ہوا ہے، کوئی سی پی فائل کی ہے 12/18/2023، اس سلسلے میں بھی سماعتیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ لوگ مل کر نوید منا، عدنان ندیم، اور اس کے علاوہ یہ حیدر پانی کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ درخواست ہے، اور یہ جو ڈی جی صاحب آپ کو بھی دی گئی ہے اور وہاں کے ڈائریکٹر جو سینٹرل کے ہیں ان کو بھی دی گئی ہے کہ ان لوگوں نے غیر قانونی تعمیرات کی ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں، یہ کن کی ملی بھگت سے کر رہے ہیں، یہ سسٹم کے تحت کر رہے ہیں، ان کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ڈائریکٹر سینٹرل ایس بی سی اے ان کو بھی دی ہے، اور ڈی جی صاحب یاسین شر صاحب آپ کو بھی درخواست دی ہے، اور یہ 25/5/2023 کو بھی درخواست دی ہے، اس سے پہلے بھی درخواستیں دی گئی ہیں علاقے کے لوگوں نے، لیکن اس پر توجہ کوئی نہیں دی جا رہی۔ یہ دو پلاٹ ملا کر کس طرح سے ملائے ہیں، اور 160 گز کا پلاٹ اس طرح سے بنا کر انہوں نے پبلک ٹوائلٹ پر بھی جو ہے وہ جو بیت الخلا تھا، پبلک کے لیے بننا تھا، وہاں پر قبضہ کر لیا ہے۔ ایمینٹی پلاٹس پر بھی قبضے ہو رہے ہیں لیاقت آباد کے مختلف علاقوں میں۔ سسٹم کے تحت کام ہو رہا ہے، اور سسٹم کے ساتھ مل کر اس میں ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ کے ایم سی وہ بھی، ان کی بھی ملی بھگت بتائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایس ایچ او تھانہ سپر مارکیٹ کو بھی درخواست دی ہے، تو ایس ایس پی سینٹرل صاحب اس پہ بھی توجہ دیں کہ جب تھانے میں درخواست دی گئی ہے، غیر قانونی تعمیرات ٹھیکیدار کر رہے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں روکا جا رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ وہ مکا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایڈیشنل آئی جی کراچی اور ڈی آئی جی ویسٹ صاحب کو بھی توجہ دینی ہوگی، اور اپنے علاقوں میں جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کے علاقے ہیں اور ڈی آئی جی ویسٹ کے زیر اثر جو علاقے ہیں وہاں پر جو غیر قانونی تعمیرات ہیں، اور خاص طور سے جب عوام پریشان ہو کر جب درخواستیں دیتے ہیں غیر قانونی تعمیرات کی، تو ان پہ توجہ دینی چاہیے پولیس کو۔ لیکن پولیس جو ہے عوام کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، وہ ٹھیکیداروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں سے انہیں مالی طور پر فائدہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایڈیشنل آئی جی کراچی کو بھی غور کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ اس طرح سے پولیس جہاں جہاں پولیس کو شکایتیں ملی ہیں انہوں نے کیا کارروائی کی، سوائے ایک فرضی اور کاغذی کارروائی کی۔ یہ نوید منا صاحب بھی ہیں، اس کے علاوہ یہ حیدر پانی، یہ پیکج ہیں، یہ مڈل مین ہے، یہ مانڈوالی کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ ہیں عدنان ندیم صاحب۔ ان سب کے بارے میں علاقے کے لوگوں نے بھیجا ہے ہمیں۔ یہ پبلک ٹوائلٹ ہے 17/13، یہاں پر جو ہے پبلک ٹوائلٹ کی جگہ تھی، ایمینٹی پلاٹ ہے، اس پر بھی سب نے مل کر ملی بھگت کے ساتھ اس پہ قبضہ کیا ہے، بلڈنگ بنا رہے ہیں۔ گورنر سندھ جناب کامران ٹسوری صاحب کو بھی اس پہ غور کرنا ہوگا کہ کراچی میں یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ جو مڈل مینی ہو رہی ہے، اور خاص طور سے جو سسٹم کے تحت کام ہو رہا ہے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ طاقتور سسٹم ہے جو ایس بی سی اے میں بھی کام کرتا ہے۔ تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈی جی صاحب کو دیکھنا ہوگا کہ جو لوگ سسٹم کے تحت، یہ شہزاد آرائیں صاحب ہیں، یہ سسٹم کے خاص حصہ ہے، یہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب کو بھی اس پر غور کرنی ہوگی کہ یہ تمام علاقوں میں جو ہے غیر قانونی طور پر تعمیرات ہو رہی ہیں اس کو روکا جائے۔ امتیاز شاہ، کراچی نیوز ٹائمز۔